اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صبح صبح ہے اور ویک کا آغاز ہے. الحمدللہ. تھوڑی سی آواز میں میری آپ کو تھوڑا فرق محسوس ہوگا، لیکن اس کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ سے. لیکن جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو، الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کا شکر. الحمدللہ. چلے آج کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے قول کے ساتھ. جی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بے شک دل میں ایک ویرانی ہے جو صرف اللہ کی معیت سے آباد ہوتی ہے، اور اس میں ایک غم ہے جو صرف اس کو جاننے کی خوشی سے دور ہوتا ہے. اس میں ایک بے چینی ہے جو اس کی طرف لپکنے سے قرار پا سکتی ہے، اور اس میں حسرتوں کی ایک آگ ہے جو صرف اس کے فیصلے اور احکامات پر راضی ہونے اور صبر کرنے سے بجھ سکتی ہے. اور اس میں ایک خلا ہے جو صرف اس کی محبت، اس کی یاد اور اس کے ساتھ مخلص ہونے پر ہوتی ہے. اور اگر انسان کو اس کی بجائے پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا. الحمدللہ. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن نہ ہو تو دنیا کی ہر چیز بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم لوگ پرسکون نہیں ہوتے. آپ سب کلیم کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے کہ ایسا ہے؟ اگر اللہ نہیں، پوری دنیا بھی ساتھ ہے تو دل میں سکون نہیں ہے. الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے، ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف جانے کا استقامت نصیب رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور موت کے بعد بھی اطمینان و سکون ہمیں نصیب ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی سے خوف، حسد، حسرت اور لالچ اور بخل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی اور اہم چیز کیا ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں یا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ایک بامقصد اور فوکس انسان بن جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر حال خوشی ہو یا غم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر کام، ہر لمحے، ہر سیکنڈ پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں
गुमराह ना करे, अपने साथ ही जोड़े रखे, और इसकी तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से ही आ सकती है। अल्लाह से जुड़ना भी अल्लाह की तौफीक से ही है। तो इंशाअल्लाह आज के दिन का आगाज़, इस वीक का आगाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ते हुए करते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन ईमान को ताज़ा कर दिया होगा इस खूबसूरत से कॉल ने। इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। जी, आज के लेसन का आगाज़ ये है कि हम लोग आज 325 से लेके 338 तक हम लोग आज अहादीस कवर करेंगे, ठीक है? और आज जो है किताबुल हैज़ जो है हमारी वो मुकम्मल हो जाएगी, और किताबुल तयम्मुम जो है उसका आगाज़ इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें, और हम लोग आज रिव्यू भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे। ठीक है? आप सबने गौर से सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला थोड़ी-सी देर के बाद हम लोग दोबारा मिलते हैं। ठीक है? मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल हो जाइए, और अपना पूरा-पूरा फ़ोकस इंशाअल्लाह स्माइली फेस दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर आप एक्टिव हैं तो मुझे नज़र आए कि माशाअल्लाह आप सब एक्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। बाब है बाबुन इज़ा हाज़त फी शहरिन सलासा हियज़िन। अगर किसी औरत को एक महीने में 3 दफा हैज आ जाए, उसका क्या हुक्म है? क्या आ सकता है? यानी अगर किसी की आदत है, क्योंकि हैज तो सरासर आदत पर डिपेंड करता है। इज़ा हाज़त फी शहरिन सलासा हियज़िन, 3 दफा अगर किसी को हैज आ जाए, वमा युसद्दक़ुन निसाउ फिल हैज़ी, और जो तस्दीक कर दें औरतें ही हैज के मामलात में, वल हमल और हमल में, यानी युसद्दक सच समझा जाए औरत की बात को इन मामलात में। वो पीछे आपने पढ़ा था ना कि औरत की गवाही आधी है, वो सिर्फ माली मामलात की बात है। यहाँ ये हदीस क्या बताती है कि हैज और हमल वगैरह या वो मामलात जो औरतों से मुताल्लिक हैं, उसमें औरतों की बात की तस्दीक की जाएगी, वहां मर्द गवाही नहीं देंगे और बिल्कुल भी नहीं देंगे। वफीमा युमकिनु मिनल हैज, और जो कुछ मुमकिन हो हैज में से, लिकौलिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का ये फरमान है कुरान पाक में औरत की गवाही के बारे में, वला यहिल्लु लहुन्ना, नहीं हलाल उन औरतों के लिए, अन यक्तुमना, के छुपा के रखें, मा खलक़ल्लाहु, जो अल्लाह ने पैदा कर दिया, फी अरहामिहिन्ना, उनके रहम में। यानी कोई औरत अगर अपने बारे में ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी बात को मान लिया जाएगा, या अगर कहती है मैं नहीं हूं तो भी मान लिया जाएगा, खा वो है तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है फिर। लेकिन अदालत में गवाही उस औरत ही की काफी हो जाएगी, खा वो सच्ची देती है या झूठी, क्योंकि गवाही देने में ये शर्त नहीं है कि वो सच्ची दे रहा है या झूठी दे रहा है, यहाँ ये शर्त है कि किसकी है वो। वयुद् करूं, और जिक्र किया गया अन अलीयन, हजरत अली से, व शुरैहन, और शुरैह जो एक काजी थे, इन जाअत बिबय्यनतिन, अगर वो ले आए कोई अलामत या कोई गवाही, मिन बितानत अहलिहा, अपने घर वालों के खास लोगों में से। बिताना बतन से, बतन छुपी हुई चीज को कहते हैं, बातिन इसी से है कि अपने करीबी लोगों में से किसी की अगर वो गवाही पेश कर दे तो उसकी बात मान ली जाएगी औरत की। यानी मसलन माँ है, बेटी है, बहन है, मिम्मन युर्दा दीनुहु, जिसके दीन पर राजी हुआ जाए, यानी काबिल एतबार हो वो शख्स, क्योंकि गवाही में ये शर्त है कि बज़ाहिर वो शख्स सच्चा हो। अन्नहा हाजत फी शहरिन सलासन, के उस औरत को 3 दफा महीने में हैज आ चुका है। मसलन अगर किसी की सिर्फ 3 दिन हैज की आदत है या 1 दिन है, बाज़ औक़ात किसी की आदत 1 दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा हो सकती, लेकिन हालत क्या है कि 1 दिन आता है, 10 दिन बाद फिर 1 दिन आ जाता है, फिर 10 दिन बाद 1 दिन, तो महीने में यूं 3 दिन बन जाता है और 3 दफा बन जाता है। तो ये 3 अलग अलग दफा होंगी, खा वो एक दिन ही क्यों नहीं आया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, सुद्दिक़त, उस औरत की बात की तस्दीक की जाएगी। वक़ाला अता, और अता ने कहा, अता बिन नबी रबाह ने, अक़राउहा, अक़रा कर उनकी जमा है जिसका माना हैज, उसके हैज के दिन माकानत, जो थे यानी जो पहले होंगे वही होंगे। वबिही क़ाला इब्राहीम वक़ाला अता, और यही राय इब्राहीम और अता की है। क्या है राय, अल हैज़ यौमुन इला 15, कि हैज की मुद्दत कितनी है, 1 दिन भी है और 1 दिन से 15 दिन तक भी है। जो मशहूर कौल है इमाम अबू हनीफा का और जिसको हम फॉलो करते हैं, वो 10 दिन की मुद्दत लेते हैं। लेकिन इस मामले में
دوسری رائے کیا ہے کہ 15 دن بھی اگر کسی کو پیریڈز آتے ہیں اور اس کی عادت ہمیشہ ہی 15 دن کی ہے تو 15 دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے. اصل میں اس معاملے میں جتنے بھی فتوے ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ اس میں بحثیں کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کی مدت کے بارے میں کہ کتنے دن تک حیض ہوتا ہے کوئی حدیث واضح نہیں ہے. لہٰذا علماء امت نے، فقہائے امت نے مختلف دن مقرر کیے ہیں اور یہ کہا گیا کہ کم سے کم تو 1 دن اور زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 15. ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں سروے کرایا جاتا تھا عام طور پر عورتوں کی عادت کیا ہے. ایک علاقے میں ایک خاص موسم کے تحت رہنے والی خواتین، ان کے ہاں مثلاً 100 لوگوں سے پوچھا گیا تو میکسیمم جو دن پتا چلے وہ 10 تھے. اس عادت کو یا رائے عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فقیہ نے کیا کہہ دیا 10 دن. دوسرے علاقے یا دوسرے موسم کے تحت عورتوں کو اس سے بھی زیادہ دن کے پیریڈز آئے. وہاں مثلا 100 لوگوں سے 200 عورتوں سے پتہ کرایا گیا تو وہاں 2-4 ایسی بھی نکلی جن کو 15 دن تک پیریڈز آئے. تو وہاں کے امام نے فتویٰ کیا دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن بھی ہو سکتے ہیں. ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر فتویٰ دیا، انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر. اب ہم کیا کریں؟ وہ تو آپس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، تو ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عادت کیا ہے. اور اس کے لیے میں ہر ماں سے یہ کہوں گی کہ جب اس کی بچی کو پیریڈز شروع ہوں، اور یہ باتیں شرمانے کی نہیں، یہ دین کے حقائق ہیں اور ماؤں کو اتنا اپنی بچیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق ہے. اور اگر ماں خود نہیں گائیڈ کرے گی تو بچیاں بھٹکیں گی، ادھر ادھر سے پوچھیں گی اور غلط چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اس لیے ماں بہترین دوست ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں گائیڈ کرنے کے لیے. یعنی ماں اب یہ تو نہیں شرماتی کہ ڈش پہ اس کے ساتھ فحش سین دیکھے. ماں کو اب اس چیز میں تو شرم نہیں رہی، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، وہاں شرم آ رہی ہے. تو اس شرم کی سمجھ نہیں آتی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بچی کو پیریڈ شروع ہوں تو جس دن شروع ہو اس دن سے ڈیٹ مارک کر لی جائے کیلنڈر یا کسی بھی چیز پر، یا ویسے ہی 1 2 3 4 لکھ لیے جائیں، یا وہ ڈیٹس لکھ لی جائیں. فار ایگزامپل 15 نومبر 16 17 18 19 20. اگلے مہینے جب پیریڈز آئیں تو پھر کیلنڈر چیک کیا جائے کہ اب کس دن سٹارٹ ہوئے، 15 ہی کو ہوئے، کتنے دن رہے. 3 مہینے تک اگر وہ بچی کی عادت اسی طرح ہے تو وہ جو ابتدا میں اس کی عادت بنی وہ آئندہ زندگی کے لیے اس کی عادت شمار کی جائے گی کہ اس عورت کا مزاج کیا ہے. یعنی 3 مہینے تک یہ دیکھا گیا. اور 3 کا کیوں دیکھا گیا؟ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی 3 مہینے، 4 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں مطلقہ عورت کی مدت بھی 3 ماہ ثلاثۃ قروء بتائی گئی کہ 3 مہینے میں ایک شخص کی جو فطری اس کا طریقہ یا عادت وہ واضح ہو جائے گی. شاذ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ بھی عادت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر 3 ماہ میں ڈٹرمن کی جا سکتی ہے ایک بات کہ اس کے 5 دن ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں. اس کے بعد بچی کو یہ سکھا دیا جائے کہ وہ ہمیشہ اس کو مارک کرتی رہے تاکہ کمی بیشی اگر اس پہ زیادہ جا رہا ہے تو آپ کیئر کریں اپنے بچے کی، اس کو دوا دیں یا اسے دکھائیں کہیں. اور اگر وہ کم ہو رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں یہ سرکل جو ہے اس کی صحت، اس کی جسمانی قوت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی ضمانت ہوتی ہے. اس پر اس میں اس کو صفائی، پاکی اور ناپاکی کا بھی بتائیں. اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں مناسب حدود کا بھی ذکر کریں، اور کب شروع ہوتے ہیں اور خاتمے کی کیا علامت ہے، جیسے وہ پیچھے حضرت عائشہ کی اور وہ روایات گزر چکی وہ بھی بتائیں کہ نہانا اس کو کب ہے. یہ نہ ہو کہ وہ 2 دن بعد نہا رہی ہے، پھر بلیڈنگ ہوگی، پھر بیچاری نہا رہی ہے، پھر نہا رہی ہے، وہ ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہے اور ہر عورت پر نماز فرض ہے اور اس سے حساب پہلا نماز ہی کا ہوگا، ان معاملات میں تساہل اور سستی اور غفلت ناقابل معافی ہے. لہذا ان تمام چیزوں کی حد بندی کریں، اپنے ساتھ بھی اور بچیوں کے ساتھ بھی، اور ان کو پراپرلی ٹرینڈ کریں اور انہیں بتائیں کہ کب نہانا ہے ان کو. اور ایون اگر وہ حضرت عائشہ کی طرح آپ سے چیک کروانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت، ان کو تسلی کروائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ روزوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھے بیٹھے ہیں. بعض اوقات رکھنا چاہیے تو نہائے نہیں، آج ٹائم نہیں تھا اس لیے روزہ بھی چھوڑ دیا. تو چونکہ یہ فرض عبادات سے متعلق ہے یہ سب کچھ، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حیض کی مدت بعض کے نزدیک 15 دن بھی ہے. وقال معتمر عن ابیہ سألت ابن سیرین، معتمر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا عن المرأۃ، عورت کے بارے میں، ترد دم، وہ پھر خون دیکھ لیتی ہے، یعنی دوبارہ اس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، بعد قرئہا، اپنے حیض کے بعد، ب5 ایام، صرف 5 دن کے بعد.
یعنی کچھ عورتوں کی عادت اگر یہ ہو کہ 5 دن پیریڈز آئے ہیں پھر پاک ہو گئی، 5ویں دن بعد پھر حیض شروع ہو گیا، پھر پاک ہو گئی، پھر حیض شروع ہو گیا، یعنی مہینے میں 3 دفعہ ہو گئے. قال النساء اعلم بذلک، میں نہیں جانتا، عورتوں کو پتا ہوگا یہ کیا ہے. ایسے ہی کہنا چاہیے، اگر نہیں پتا تو انسان کہے نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اس فتوے کو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے یہ امور عورتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی آ سکتے ہیں، اور اس میں ان کو دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور بہترین طریقہ تعلیم دینا کہ ہر ماں خود بھی جان لے اور اپنے بچے کو بھی سکھا دے. اصل میں قاضی شرح کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا طلاق کا. تو طلاق کے بعد عدت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 3 حیض. اب ایک عورت مہینے کے بعد آگئی جی میری عدت ختم، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے 3 دفعہ پیریڈز گزر چکے ہیں. تو اس وقت قاضی شرح نے حضرت علی کے سامنے یہ بات پیش کی اور حضرت علی سے فتویٰ لیا. تو یہ جو آخری بات انہوں نے کی نا امام بخاری نے کہ النساء اعلم بذالک، عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عورت کو اپنی عادت کا خود حساب کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کی عادت ہے، 20 سال 5 دن کی عادت رہی، مینو پاس شروع ہوتا ہے تو عادت بدلنے لگتی ہے، یا کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی. پھر اس میں کیا کرے گی کہ پچھلی عادت کے مطابق 5ویں دن تو نہا لے گی اور نماز شروع کر دے گی، خواب اسپاٹنگ ہو بھی رہی ہے کیونکہ عادت اس کی ساری زندگی 5 دن کی تھی. اب آئندہ کیا کرے گی؟ اگلے مہینے پھر دیکھے گی، اگلے مہینے پھر دیکھے. اگر 3 مہینے مسلسل 5 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب عادت بدل چکی ہے. بعض اوقات کسی دوا کے کھانے سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ان سارے معاملات کو ہر عورت جس پر بھی نماز فرض ہے، اور فرض کب ہوتی ہے عورت پہ؟ جب پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی 15 یا 14 سال کی قید نہیں. کئی خواتین کہتے نہیں جی ابھی تو وہ 15 سال کی نہیں ہوئی اس لیے نماز ہی نہیں ہے، خواہ اسے پیریڈ شروع ہو چکے. عورت کی بلوغت کی علامت اس کے پیریڈز ہیں. نماز اور روزہ جب سے فرض ہو جاتا ہے اس میں سالوں کی قید نہیں، ہر ایک کی عادت مختلف ہے. حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو اسامہ قال سمعت هشام بن عروہ قال اخبرني ابي ان عائشہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی. افعد الصلاۃ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاۃ قدر الایام، نماز کتنے دن چھوڑو؟ صرف اپنے ایام کے اندازے پر جو پہلے عادت تھی. التی کنت تحیدین فیہا، جس میں تمہیں حیض آیا کرتا تھا. ثم اغتسلی وصلی، پھر غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. یہاں اوپر یہ جو قرء کا لفظ آیا ہے، اس سے پھر میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کو کہ امام بخاری نے حیض کے لیے ایک اور لفظ یہاں استعمال کیا ہے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. سوال ہے اگر کسی عورت کی حیض کی مدت ہمیشہ 4 دن رہی ہو اور اب یعنی 34 سال کی عمر میں 4 دن کی مدت کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ کر دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے اور وہ مزید 3 یا 4 دن رہے، خون کا رنگ ان دنوں میں زرد ہو، تو یہ حیض ہوگا یا استحاضہ؟ یہ استحاضہ میں شمار ہوگا، کیونکہ پیریڈز کا خون وہی ہے جو عادت کے مطابق مقررہ دنوں میں آئے. اس کے بعد 2-4 دن بعد پھر اگر کوئی بلیڈنگ اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں. ایک حدیث گزری ہے کہ جس میں ایک زوجہ مطہرہ نے فرمایا کہ ہمیں منع کیا گیا جنازے کے پیچھے جانے سے، جبکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غالباً عورت کا جنازے کے پیچھے جانا حکماً ممنوع ہے، اس لیے وہ مغالطہ میں پڑ گئے ہیں. برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں. اس میں یہ ہے کہ جب جنازہ لے کے مرد قبرستان جاتے ہیں تو عورتوں کو پیچھے جانے سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ دوسرے ملک سے آ رہی ہیں اور باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو قبرستان جانا پڑ گیا تو اس صورت میں جانے کی اجازت ہے. لیکن جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے مرد چلتے ہیں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. حدیث میں کہ بیوہ عورت اپنی عدت کے دوران نہ سرما لگائے، نہ خوشبو اور نہ ہی رنگین کپڑا پہنے. کیا متعلقہ کی عدت کے دوران بھی یہی حکم ہے اگرچہ اس کی زینت کو نامحرم مرد نہ دیکھے؟ بات یہ ہے کہ تھوڑے سے احکامات فرق ہیں. جو بیوہ عورت کی عدت ہوتی ہے اس میں سوگ شامل ہوتا ہے اپنے شوہر کو کھونے کا، کیونکہ ایک عورت کی زینت جو اس کے لیے عبادت کا سبب ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے، یعنی سب سے زیادہ جس زینت کے اہتمام پر عورت کو اجر بھی ملتا ہے وہ شوہر کی خاطر ہے. جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کو حکماً ایک طرح سے کہا گیا کہ وہ زینت نہ کرے تاکہ وہ اپنے غم کا بھی اظہار کر سکے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کی کیفیت جو ہے مختلف ہو. لیکن جو طلاق کا مسئلہ ہے وہ نسبتاً مختلف ہے. اس میں اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ غم نہیں غصے کا سبب ہوگی بات، یا اس نے خود خلا وغیرہ لی ہے، تو اس میں وہ احکامات نہیں ہیں جو ایک مرے ہوئے شوہر کی عدت پوری کرنے کے ہیں. ان دونوں میں فرق ہوگا. اگرچہ یہ نہیں کہ طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ
بالکل ہی عام عورتوں کی طرح ہو. تھوڑا بہت فرق تو ہوگا لیکن وہ نہیں جو متوفی کے بعد ہوتی. غسل حیض میں ترتیب واضح کر دیجئے. مثلاً وضو، اگر بالوں کی صفائی کریں، خوشبو لگانا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے غسل حیض ہے یا جنابت تو دونوں میں ہی پہلے وضو ہوگا. اگر بالوں کی صفائی وغیرہ کریں تو وہ اس سے بھی پہلے کر لیں، اور اس کے بعد خوشبو تو سب سے آخر میں ہوگی. پھر دوسرا سوال ہے کہ کیا خوشبودار صابن سے دھونا کافی ہے؟ دیکھیں یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جن کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. خوشبودار صابن سے دھونا تو یہ ہے کہ وہ دھل کے پانی سے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسی خوشبو کہ جس سے ہر قسم کی اسمیل ختم ہو جائے، ڈیوڈرنٹ قسم کی. ہم نے غسل میں پاک ہونے کے طریقے پڑھے جس میں بتایا گیا کہ آخر میں روئی پر خوشبو لگا کر جسم پر لگائیں. پوچھنا یہ کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں. کیا یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے؟ کیا یہ فرض ہے؟ بات فرض کی نہیں، بات سنت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ہے، فرض کے درجے پر نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ تو نہیں کہ آپ کسی حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں یا آپ کو مجرم ہیں، لیکن ایک چیز جس کا تذکرہ کیا گیا اور وہ چیز ہماری ہائیجین، کلینلینس اور ہماری صحت اور ہماری جو چستی ہے اس سے متعلق ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں اس کی تاکید کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت کے سوگ کی مدت میں اسے ہر طرح کی زینت سے روکا، لیکن اس کے لیے بھی اس خوشبو کے لگانے کا حکم دیا. اسے ہم امر وجوب تو نہیں کہیں گے. امر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک امر ہوتا ہے جو واجب کے درجے میں ہوتا ہے، ایک امر ارشاد کا ہوتا ہے. یہاں پر ایک طرح سے یہ کام سنت کی پیروی کرنا ہے، اور سنت کی پیروی کرنے میں ثواب ہے. جو نہ کریں گے ان کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا. بس اتنا سا فرق ہے. اگر کوئی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں احرام نہ باندھے بلکہ مکہ جا کر ارادہ کرے اور مسجد عائشہ جا کر احرام باندھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے. یہ عمرے کی شرائط میں سے ہے احرام پہننا، اور اس کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ عمرہ ہی کرنے جا رہا ہے تو احرام پہننے میں اسے کیا مشکل ہے؟ اس لیے کہ جب تک وہ یونیفارم نہیں پہنے آپ کی فیلنگ ہی وہ نہیں ہو سکتی. اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کپڑے دوسرے پہنواتے ہیں اپنے گھر بلانے کے لیے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہونے لگتی ہے انسان کو. تو اس لیے اگر جانا ہے تو ہول ہارٹیڈلی جائیں، اس طرح نہ جائیں کہ یہ نہیں کر سکتا اور وہ مشکل ہے اور وہاں جا کے کر لوں. کیونکہ بہت سے لوگ جو خصوصاً جرابیں اور بند جوتے پہننے کے عادی، انہیں چپل پہننا ذرا اپنی شان کے بھی بعض اوقات خلاف نظر آتا ہے. لیکن یہی تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک میدان میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تو ایک ہی حشر کا میدان ہوگا نا. وہاں تو اونچ نیچ اس وقت ہوگی جتنے عمل زیادہ ہوں گے. حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنا سر کھول ڈالوں اور بالوں میں کنگھی کروں اور نیا احرام حج کا باندھوں، عمرہ موقوف رکھوں. ان ساری باتوں میں غسل کا ذکر نہیں آیا. حضرت عائشہ حیض سے فارغ ہوئی تو کیا انہوں نے غسل نہیں کیا تھا؟ ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں ہر چیز کی ڈیٹیل لکھی جائے. اس سے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک عورت پاک ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مواقع پر پاک ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور اس سے خاص موقع پر وہ الفاظ ایڈ نہیں کیے، تو یہ جو سر کھولنے کا اور کنگھی کرنے کا ذکر ہے اسی میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ان کو نہانے کے لیے کنگھی کرنا ہے اور نہانے کے لیے سر کو کھولنا ہے. غسل جنابت اور غسل حیض میں کیا بالوں کو دھونا ضروری ہے کہ خالی سر کی سکن ہی کافی ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں کو تر کیا جائے. یعنی یہ چیز یاد رکھیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. جڑوں کو تر کیا جائے، جڑیں خشک نہ رہیں. اگر لمبے بال ہیں اور بال الگ سے نہ بھی سارے گیلے کیے جائیں تو بھی غسل ہو جاتا ہے. آپ نے وہ حدیث پڑھی جس میں آیا کہ رحم پر ایک فرشتہ نگہبان ہوتا ہے، اور جو ترتیب آپ نے بتائی اس کو سن کر میں حیران رہ گئی. آج سے چند سال پہلے سائنسدانوں نے بیسک ہیومن سیل میں سے ایک کوڈ نکالا جسے ڈی این اے کہا گیا. ڈی این اے کسی بھی سیل کے بارے میں یہ علم دیتا ہے کہ وہ سیل کس جاندار کا ہے، اس کے باپ دادا کون تھے، وہ کون سی نسل علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی سیکس کیا ہے، اس کا قد جسم کیسا ہوگا، اس کا رنگ، آنکھیں کیسی ہوں گی، وہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا تقریباً، اور وہ خوش مزاج ہوگا یا بد مزاج ہوگا، اس کی عادات کیا ہوں گی، اس کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یعنی حرف بحرف یہ حدیث بیسک ہیومن سیل کے بارے میں وہ بتاتی ہے جو آج سے چند سال پہلے سائنسدان اتنی تحقیق کے بعد جان سکے ہیں. یہ کسی کی کمنٹری ہے اس پہ جو آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتائی جا رہی ہے. سوال ہے، حائضہ طواف کعبہ تو نہیں کر سکتی، کیا حائضہ کا حدود حرم میں داخل ہونا بھی منع ہے؟ حدود حرم کا جہاں تک تعلق ہے تو حرم سے مراد ایک تو وہ وسیع حرم ہے جہاں داخل ہونے کے لیے احرام پہننا ضروری ہے. اس کی حدود ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے. میقات کو کراس کر کے حرم کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن ایک اور حرم ہے جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اس حرم میں حائضہ داخل نہیں ہو سکتی.
لہذا حرم سے مراد 2 طرح کے حرم ہیں. دوسرا یہ کہ طواف تو نہیں کر سکتی، کیا صفا اور مروہ کی سعی بھی نہیں کر سکتی؟ صفا مروہ کی سعی طواف سے متصل چیز ہے، الگ طور پر نہیں ہوتی. مثلاً آپ عمرے کے لیے گئے ہیں اور پہلے آپ طواف کر لیں، پھر آپ تھک جائیں اور آپ گھر جا کے سو جائیں اور پھر جا کر آپ سعی کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ہی اسٹریچ میں دونوں کام کرنے ہیں. چونکہ طواف نہیں کر سکتے اس لیے سعی بھی نہیں کر سکتے. ایک اور تھوڑا سا فرق جو اگرچہ سوال میں نہیں بتاتی چلوں کہ طواف کے وقت تو وضو کا ہونا شرط ہے، لیکن سعی کے دوران اگر وضو نہ رہے تو سعی ہو جاتی ہے. یعنی اس میں وضو لازم نہیں، افضل ضرور ہے. جیسے کسی بھی عبادت کے لیے وضو کرنا افضل ہے، لیکن اگر نہ ہو تو وہ عبادت ہو جاتی ہے. انہی میں سے سعی کی عبادت ہے. حیض والی عورت کیا حج کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ہو سکتی ہے. اور میدان عرفات میں بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل جا سکتی ہے. سوائے بیت اللہ کے آس پاس آنے کے، مسجد الحرام میں داخلے کے، باقی ہر جگہ جا سکتی ہے. عموماً لوگ مسجد عائشہ جا کر احرام پہن کر چھوٹے عمرے کے نام سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں بغیر پیریڈز کے عذر کے. کیا یہ عمرہ ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو پیریڈز کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکیں، وہ تو اس سنت پر تسلی سے عمل کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بعد میں ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں رہ کر عمرے گنتی کر کر کے کیوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو پھر وہ ایک مقابلہ چل پڑتا ہے کہ میں گئی تو 10 عمرے کیے اور دوسرے نے 15 کیے. تو یہ جب گنتی اور ریاکاری اور شہرت آ جائے تو پھر تو ویسے ہی عبادت بیکار ہے. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سعی کا اتنا ثواب نہیں جتنا طواف کا ثواب ہے. اگر آپ عمروں پہ عمرہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کے قریب ترین رہتے ہیں اور جتنی سعی کر رہے ہیں اس کی بجائے اتنے طواف کر لیں تو یہ کام آپ کا زیادہ ثواب کا ہے. یعنی عمرے اور عام طواف میں فرق کیا ہے کہ طواف میں آپ صرف طواف کرتے رہتے ہیں اور عمرے میں طواف کے ساتھ سعی بھی کرتے ہیں. اب آپ نے ایک عمرہ جا کے یہاں سے کر لیا، ایک مدینہ سے واپس آ کے کر لیا تو کافی ہے. اب باقی وقت آپ کس میں گزارے ہیں؟ اس میں نہیں کہ آپ مسجد تنیم بتکلف جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، اگلے دن پھر آ رہے ہیں، اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھی حرج میں ڈالے ہوئے ہیں. اس دوران بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز وہاں پر آ گئی مسجد عائشہ میں، بھئی جو مسجد عائشہ میں پڑھنی ہے اس کی بجائے اگر آپ حرم میں ہی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو اس طرح کے کسی مصنوعی تکلف میں امت کو نہیں ڈالا گیا. تو وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کی وجہ سے کسی کے لیے جائز قرار دیا، اسے ہمیں ایک روایت نہیں بنا لینا چاہیے، ایک جواز کو ہمیں ایک بیسک نارم نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم باقی کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں. لہٰذا 2 عمرے کافی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ کثرت سے طواف کریں. جتنا بیت اللہ کے قریب رہیں گے، جتنا طواف اور نفل پڑھیں گے اتنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی اور سرحد پہ جا کے عمرہ کے لیے آپ نیت کر کر کے آئیں. عورتیں حضرت عائشہ کے پاس ڈبی بھیجتی، یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے. کیا پوچھ لینا کافی نہ تھا؟ چونکہ دین کا معاملہ نا، حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ایک نماز کی ادائیگی اور نہ ادا ہونے کا معاملہ ہے. اس لیے اس میں جتنی بھی تحری کی جائے، کوشش کی جائے، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشکل ہمیں ان باتوں میں پڑتی ہے جب ہم نیکی اور تقوی کا معیار ان نیچرل لائف کو سمجھتے ہیں. اور نیکی اور تقوی کا معیار یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسلام سے نہیں آیا، یہ عیسائیت سے آیا ہے. ان کے ہاں انسان کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے، اور یہ ضرورتیں انسان کے ساتھ کس نے لگائیں؟ یہ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے لگائیں. اور ان ضروریات کو کن دائروں میں رہ کے پورا کیا جائے، اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا فائدے کا ہے، کیا نقصان کا ہے، اس کے لیے اس نے پیغمبر بھیج کر سب کچھ واضح کر دیا. اب پیغمبروں نے آ کے یہ باتیں کھول کھول کے بتائیں. اب چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے معاملے میں ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے یا سوچ ہے یا ان کا جو مقام ہے یا جو معیار ہے وہ ایسا بلند ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام انسانی ضروریات اور تمام ہیومن جو نیسیسٹیز ہیں ان سے بالا تر تھے. اور اگر کوئی بھی انسانی فعل ان سے سرزد ہوتا ہے یا انسانوں کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ دین کا حصہ معلوم نہیں ہوتا یا وہ ایک بری بات معلوم ہوتی ہے. حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان کو بطور نبی اسی لیے چنا کہ اس پر بھی انسانی کیفیات گزرتی ہوں. ان کیفیات کا نہ ہونا انسان کو انسان نہیں پھر فرشتہ بنا دیتا ہے، اور فرشتہ انسان سے افضل نہیں ہے. انسان کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے. تو اصل بات سوچ کا فرق ہے، اس لیے یہ ساری حیرت ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی مشکل کہ خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں، اس بر صغیر میں شرم و حیا کے ایسے معیار قائم کر لیے گئے کہ جن کو فالو کرتے کرتے دین کی سمجھ سے ہم بہت دور ہو گئے. عربوں کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ملیں گے، وہ یہ باتیں کھلی کھلی اپنے بچوں کو اور سب کو سمجھا دیتے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی اس قسم کی شرم و حیا کا تصور نہیں جس میں دین کے فرائض کا علم نہ ہو.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دین کے فرائض سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو انہیں پھر ایک لطف کی بات بنا کے ہر مجلس میں ان پہ گفتگو ہو. بلا ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں، اور ضرورت کے وقت اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے. ان تمام چیزوں سے یا تو اپنے آپ کو آپ کسی طرح پاک کر لیں کہ نہ آپ کو پیریڈز ہو، کوئی ایسا بندوبست کر لیں، نہ آپ کے اندر کوئی ایسے جذبات ابھریں، اس کے لیے بھی کوئی علاج کرا لیں، اور نہ ہی شادی بیاہ کریں. اگر ایسا کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انسانیت کی معراج سمجھتے ہیں تو ایسا کر لیجئے. اور اگر ابھی آپ کے بس میں نہیں ان سب چیزوں کو کرنا اور آپ ایک ہیومن بینگ اور اس ہیومن بینگ کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے، تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر جانتے بھی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ رات کو اگر چیک کیا جائے تو بالکل ہلکا سا یلوش ڈسچارج ہو لیکن صبح ٹھیک ہو. اب فجر کی نماز تو نکل چکی، کیا وہ قضا کرنا ہوگی؟ نہیں. کیوں قضا کرنا ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کو مکلف نہیں کیا گیا، تکلیف نہیں دی گئی کہ رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کو کیا حکم ہے کہ اگر رات سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاک نہیں دیکھتی تو تسلی سے سو جائیں. صبح آپ اتنی دیر پہلے اٹھ جائیں کہ جس میں وضو اور غسل دونوں ہو سکے اور آپ کر کے نماز پڑھ لیں. کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صاف ہو چکے ہیں تو آدھے گھنٹے میں نہا لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں. آپ کو کیا مشکل ہے؟ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں آج میں پاک نہیں ہو سکتی اور میری عادت یہ ہے کہ میں دن کے 10 بجے ہی پاک ہوتی ہوں مثال کے طور پر، تو پھر آپ کو اس نماز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت تھا، اگر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے اپنے آپ کو چیک کیا اور اس میں یلوش ڈسچارج تھا تو مغرب کے اذان کے بعد 1 دفعہ اور چیک کر لے، اور اگر دیکھتی ہے کہ ابھی نہیں پاک تو نماز نہ پڑھے، اور اگر دیکھتی کہ پاک ہو گئی ہے اس صورت میں وہ نہا لے. نہانے میں 20-25 منٹ لگیں گے، 20-25 منٹ کے بعد نہا کے آدھے گھنٹے بعد تک بھی مغرب کی نماز ادا ہو سکتی ہے. بڑا نیچرل اور بڑا ریلیکس کرنے والا ہے سب کچھ. ہم معلوم نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کو شک گزرے کہ شاید یہ نماز مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی اور میری سستی کی وجہ سے نہانا ڈیلے ہوا، یا کوئی اس طرح کی فیلنگ ہو، تو اپنے کانشیس کو فوراً کلیئر کریں. نہانے کے بعد وہ ایک پچھلی نماز قضا پڑھ لیں. اگر تو وہ نہ پڑھنی تھی تو آپ نے پڑھ لی تو نفل شمار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے سر پہ ایک بوجھ تھا تو وہ فرض ادا ہو گیا آپ کا، اور آپ کا ضمیر اطمینان میں آ جائے گا. اصل بات کیا ہے کہ آپ اطمینان حاصل کریں اور اس طرح کے شکوک سے اپنے آپ کو نکال لیں، اور اس حال میں جان دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس کیفیت کا حصول بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں اتنے واضح اور اتنے کلیئر ہوں کہ ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو. پیریڈ جب ختم ہو جائیں اور غسل کر کے نماز شروع کر لی جائے لیکن چند گھنٹے بعد محسوس کیا جائے کہ ابھی کچھ ٹھیک نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو عادت کے مطابق ختم ہوئے تو نہا کے نمازیں شروع کر دینی چاہیے، اور اگر کچھ اور پھر کسی وقت تھوڑا بہت ڈسچارج کسی کلر میں آ گیا ہے تو اس کو پھر اگنور کر دینا چاہیے. لیکن اگر ابھی وقت ہی ختم نہیں ہوا اور آپ جلدی کے مارے شام کو اگر نہانا چاہیے تو صبح ہی نہا بیٹھے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ نہانا ہوگا. عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تاکید کے ساتھ حکم دیا. سوال یہ ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں جیسے فیصل مسجد میں پڑھی جا رہی ہو تو حائضہ عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے مگر عین اس جگہ تک نہیں جا سکتی جہاں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھی جا رہی ہو. مثلا عورتوں کی گیلری کبھی کبھار کوئی نماز ہو جاتی، پیچھے ہٹ کے اگر ایک طرف بیٹھ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن جس جگہ جانے سے اصل میں روکا گیا ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں دن میں باقاعدہ 5 دفعہ مصلی ہوتا. اب باہر کے ملکوں میں جہاں جگہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں وہاں پر عموماً مسجد کو شادی ہال کے طور پر، ریلیجس گیدرنگز، ہر طرح کی پارٹیز وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو عموماً اس حصے میں وہ نہیں کرتے کہ جہاں نماز ہوتی ہے. اوپر کی چھت پہ یا گیلری میں ہر قسم کی عورتیں اور مرد آتے ہیں، حتیٰ کہ نان مسلمز بھی آتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہاں جانا جائز ہے، لیکن بالکل امام کی جگہ پہ جا کے یا ان صفوں کی جگہ پہ جو بالکل عبادت کے لیے مخصوص ہیں ان سے بچنا چاہیے. حیض کے بعد جو نہانا ہے کیا اس میں بھی غسل سے پہلے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ کیا یہ وضو اس غسل کا حصہ ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ بھی جنابت ہے. یعنی جنابت کی 2 قسمیں ہیں اور حیض جو ہے وہ حالت جنابت تصور کی جاتی ہے. جنابت کا لفظ جو ہے نا یہ جیم نون بے اس کا روٹ ہے. جم کہتے پہلو، اور اس سے کہ پہلو بچانا یعنی الگ رہنا. تو اس میں بھی کچھ چیزوں سے الگ رہنے کے احکامات ہیں، اس لیے اس کو بھی جنابت کہا جاتا ہے، جیسے نماز سے، طواف سے اور کچھ چیزوں سے. کیا حیض والی عورت مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی یا صرف نماز پڑھنے والی جگہ پر نہیں جا سکتی؟ میں نے واضح کر دیا تھا کہ عین جو نماز کا حصہ ہے اس میں نہ جائے، لیکن یہ کہ مسجد کے صحن سے یا ایسی جگہ سے گزرا جا سکتا ہے کہ جہاں کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ نماز ہوتی ہے، جیسے فیصل مسجد کے باہر والے حصے میں.
کیونکہ بازو کا ساری فیملی سفر کر رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے ہیں، تو ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہے. اس میں یہ کہ مسجد کے اندر کسی ایسی جگہ پر بازو کا یہ ہوتا ہے کہ صحن ہوتا ہے، ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایسا کارنر انسان تلاش کر سکتا ہے. اس کے لیے ہر شخص کو اللہ نے کامن سینس دی ہے کہ اپنی احتیاط کس طرح کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز کی جگہ میں چلی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض. حیض کے دنوں کے علاوہ اگر کسی کی سپاٹنگ ہو رہی ہے زرد رنگ کی یا خاکی رنگ کی، سفرہ زردی اور قدرہ خاکی، براؤنش اگر ڈسچارج ہو رہا ہے یا یلوش ہو رہا ہے، تو کیا نماز چھوڑ دے انسان؟ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت كنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا. ام عطیہ کہتی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے وہ روایت کی عید والی، کہ ہم نہ گنتی تھیں نہ سمجھتی تھیں قدرہ یعنی خاکی رنگ کو، والسفرۃ اور زرد رنگ کو، شیئا کچھ بھی. یعنی حیض کے دنوں میں تو یہ خاکی اور یلوش ڈسچارج جو ہے یہ ناپاکی کی علامت ہے، لیکن اگر حیض کے دن نہیں ہے، مثلا کوئی دوا کھائی ہے، کوئی صدمہ ہوا ہے، کوئی اور وجہ بنی ہے، اور عام دنوں میں پیریڈز کے دنوں کے علاوہ یلوش ڈسچارج ہو گیا یا براؤنش ہو گیا ہے، تو اس سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس حالت میں نماز پڑھی جائے گی. باب عرق الاستحاضہ. استحاضہ کی رگ، عربی زبان میں اس کو عاذل بھی بولتے ہیں، اس رگ کو جس سے استحاضہ آتا ہے. اب یہ ڈاکٹرز ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ استحاضہ کی رگ اور دوسری رگ میں کتنا فرق ہے یا اس کے مقام میں کتنا فرق ہے، لیکن حدیث میں تو یہ بات، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طبیب نہیں تھے اور انہوں نے کوئی جسم کی کیمسٹری یا جسم کی سائنس وہ نہیں پڑھ رکھی تھی، اس کے عالم نہیں تھے، اناٹمی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا آپ نے وہ آگے پہنچا دیا کہ استحاضہ جو ہے وہ اس جگہ سے نہیں آتا جہاں سے حیض آتا ہے، وہ مختلف رگ ہے جس کو عربی میں عاذل بولتے ہیں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن امرة عن عائشة. یہ امرہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور انہوں نے بھی بے شمار احادیث روایت کی، اور یہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی تھی جو ان کے بھائی تھے، بھانجی ہیں. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. ان ام حبیبہ استحیضت 7 سنین. ام حبیبہ ان کو 7 سال تک استحاضہ کی بیماری رہی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ان ذالک، اس کے حکم کے بارے میں. فامرها ان تغتسل، تو آپ نے حکم دیا کہ غسل کر لیا کرو. فقال ھذا عرق، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، غسل بھی آتا ہے اور وضو بھی آتا ہے، کہ ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا کافی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 نمازوں کو جمع کرتی اور اس سے پہلے نہا لیا کرتی تھی، لیکن جو اصل حکم ہے، جو راجح حکم ہے، وہ صرف وضو کا ہے. باب المرأة تحید بعد الافاضۃ. اگر کسی عورت کو حیض آ جائے طواف افاضہ کے بعد، طواف زیارت کے بعد، اور یہ طواف افاضہ یا زیارت جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، بڑا رکن ہے. اگر کسی عورت نے عرفہ بھی قیام کر لیا، منا بھی ٹھہر چکی، سب کچھ کر لی، طواف افاضہ بھی کر لیا، اور پیریڈ شروع ہو گئے، مراد کیا ہے کہ طواف وداع نہ کر سکی تو کیا کرے گی؟ کیا حج ہو جائے گا طواف وداع اگر چھوٹ گیا؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو یہودی سردار کی بیٹی تھی، پھر جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، قد حاضت، ان کو حیض آ گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلھا تحبسنا، شاید وہ ہمیں روکے رکھے گی، یعنی طواف وداع نہ کر سکے گی اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا،
الم تکن طافت ما کننا، کیا اس نے تمہارے ساتھ پہلے طواف نہیں کیا، یعنی طواف افاضہ نہیں کر لیا؟ فقالوا بلا، تو انہوں نے کہا ہاں کر لیا ہے. قال فخرجی، فرمایا کافی ہے، چلتے ہیں اب. یعنی حضرت عائشہ نے اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کو تو موقع دیا عمرے کا اور ان کو طواف وداع نہ کرنے دیا، اگر یہی کرتے رہتے تو شاید 1 مہینہ اوپر ہو جاتا. اس میں فرق یہ ہے کہ طواف وداع جو ہے وہ لازم نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورتیں جاتی ہیں اور حج کر لیتی ہیں اور طواف افاضہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور پھر حاجیوں کو منا سے ہی مدینہ لے جاتے ہیں اور مدینہ سے واپس لے آتے ہیں دوبارہ مکہ، یا ڈائریکٹ بھی لے جاتے ہیں. تو اس صورت میں اگر طواف وداع چھٹ جائے تو کیا حج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. یعنی وہ ایک مسنون فعل ہے، فرض نہیں ہے. حدثنا معلہ ابن اسد قال حدثنا وہیب عن عبداللہ ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس قال رخصت للحائض، رخصت دی گئی حائضہ عورت کو، ان تنفر، کہ وہ چلی چلے یعنی نکل چلے، اذا حاضت، جب اس کو حیض آ جائے، یعنی اپنے شہر واپس چلی چلے. وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ، اور ابن عمر جو تھے عبداللہ بن عمر شروع میں یہ کہا کرتے تھے انہا لا تنفر، کہ نہ نکلے. ثم سمعتہ یقول، پھر میں نے دوبارہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا تنفرو، کہ نکل چلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لہن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا. اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے پر ہوں، لیکن اگر ہمیں اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح روایت کے ساتھ مل جائے تو اپنے طریقے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے. باب اذا رأت المستحاضۃ الطہرہ، کہ جب مستحاضہ عورت حیض سے پاک ہو جائے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں تغتسل، غسل کرے، وتصلی، اور نماز پڑھے، ولو ساعتا، خواہ ایک گھڑی ہی کیوں نہ باقی ہو. اب دیکھیں یہاں نماز کی اہمیت، کہ اگر دن کے غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور عورت اس وقت نہا کر نکلی ہے تو انتظار نہ کرے اچھا اذان ہو جائے پھر مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لوں گی، خواہ 1 گھڑی باقی ہو نماز پڑھ لے، اپنی اثر پڑھ لے. وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، اور آئے اس کے پاس اس کا شوہر، اذا صلت الصلاۃ، جب وہ پڑھ لے نماز. مراد یہ ہے کہ مستحاضہ عورت کے پاس اس کا شوہر آ سکتا ہے، یعنی قربت کر سکتا ہے اگر وہ نماز شروع کر دیتی ہے. یعنی ویسے تو حیض کی حالت میں شوہر کو اجازت نہیں، لیکن استحاضہ کی حالت میں اجازت ہے، یہ مراد ہے. کیونکہ الصلاۃ اعظم، نماز زیادہ بڑی چیز ہے، تو جو عورت بلیڈنگ میں نماز پڑھ سکتی ہے تو استحاضہ میں اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے. حدثنا احمد بن یونس عن زہیر قال حدثنا ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبلت الحیضۃ، جب تجھے حیض آ جائے، فدعی الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، واذا ادبرت، جب واپس ہو جائے، فاغسلی عنک الدم وصلی، خون کو دھو دو اور نماز پڑھ لو. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها، نفاس والی عورت پر جنازہ پڑھنا اور اس کا طریقہ. سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، یہاں لفظی معنی میں آ رہا ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا اور اس میں وہ فوت ہو گئی تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ اس لیے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت خود تو نماز نہیں پڑھتی، تو کیا اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جنازہ پڑھا جائے گا؟ حدثنا احمد بن ابی سریج قال اخبرنا شبابۃ قال اخبرنا شعبۃ عن حسین المعلم عن ابن بریدہ عن سمرۃ بن جندب ان امرأۃ ماتت فی بطن، کہ ایک عورت مر گئی پیٹ سے، یعنی پیٹ میں بچے کی وجہ سے یا بچے کی ولادت کی وجہ سے. فصلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. فقام وسطها، اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے، یعنی بالکل جیسے عام جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کمر میں وسط. باب حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیی بن حماد قال اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح، ابو اوانہ جن کا نام وداح ہے ان سے روایت ہوئی ہے، من کتابہ، ان کی کتاب سے. اب یہاں ایک سند میں تھوڑی سی بات ہے جس کو سمجھ لیں، ایک علمی بات ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدثنا اخبرنا ہی ہے تو سب زبانی کلامی باتیں تھی. تو یہاں اس روایت میں وضاحت کی گئی ہے اخبرنا ابو اوانہ اسمہ الوداح من کتابہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھ کے یہ بات ہمیں بتائی. کہتے ہیں اخبرنا سلیمان الشیبانی عن عبداللہ ابن شداد قال سمعت خالتی میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عبداللہ بن شداد کو حضرت میمونہ نے جو ان کی خالہ تھیں انہوں نے بتایا انہا کانت تکون حائزن کہ وہ حائزہ تھی، لا تصلی نماز نہیں پڑھتی تھی، وہی مفترشتن اور وہ لیٹی ہوئی تھی، فراش بستر کو کہتے ہیں اور مفترش لیٹنا، بحذاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ پر یعنی جائے نماز پر، وہ یصلی اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، علی خمرتہ ان کی چادر پر، اذا سجدہ جب سجدہ کرتے، اصابنی تو پہنچتی مجھ کو بعد صوبہ آپ کا کچھ کپڑا. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ پیریڈز ہیں اس لیے جائے نماز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. کتنی عام ہے یہ بات، جبکہ حضرت میمونہ کی روایت کیا بتاتی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں، ظاہر ان دنوں میں کمرے بھی چھوٹے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نوافل اور خصوصاً رات کی نماز گھر پہ پڑھا کرتے تھے تہجد، تو اس صورت میں وہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور بالکل قریب لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور اسی جگہ پہ لیٹی ہوتی تھی کہ جس کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، یعنی جیسے ایک ہی کپڑا ہو، آدھے پہ آپ نماز پڑھے اور آدھے پہ وہ سو رہی ہیں پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہوتے تھے وہ کس کو لگ جاتے؟ ان کو لگ جاتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت اگر جائے نماز کو چھو لے تو جائے نماز یا تسبیح ناپاک نہیں ہوتی. میں تسبیح اس لیے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ تسبیح بھی نہیں پکڑتے. تو یہ سب ہماری من گھڑت باتیں ہیں جنہوں نے دین میں شدید سختیاں پیدا کر دی. اصل میں یہ سب کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التیمم. تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا. اور وضو میں تو دھویا جاتا ہے، تیمم میں دھویا نہیں جاتا، نیت کی جاتی ہے اور نیت کے ساتھ مٹی سے ہاتھ اور منہ کو پونچھ لیا جاتا ہے. اور یہ کس لیے پہنچا جاتا ہے؟ وضو ٹوٹا ہو تو وضو کرنے کے لیے اور جنابت ہو تو جنابت دور کرنے کے لیے. لیکن کب؟ جب پانی نہ ملے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلم تجدوا ماء، پھر جب تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، تو مسح کرو اپنے چہروں کا، یعنی تیمم کرو چہروں پر، وایدیکم اور ہاتھوں پر، منہ اس سے، یعنی تیمم پاؤں کا نہیں ہوگا، مسح نہیں ہوگا سر کا، صرف کیا ہوگا؟ ہاتھ اور چہرہ. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابیہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی بعض اسفارہ، آپ کے بعض سفروں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے، تو اس موقع پہ حضرت عائشہ ساتھ تھی. حتی اذا کننا بالبیداء، یہاں تک کہ جب ہم بیدا کے مقام پر تھے، او بذات الجیش، یا ذات الجیش جگہ تھی، یہ راوی کو شک ہے. حضرت عائشہ نے بتایا تو ان کو یاد نہیں رہا کہ بیدا تھی یا ذات الجیش تھی. انقطع عقد لی، ٹوٹ گرا ایک ہار میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. کس کا؟ حضرت عائشہ کا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیام کیا یعنی ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی التماسہ، التماس کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے. واقام الناس معہ، اور سب لوگ آپ کے ساتھ ٹھہر گئے. ولیسوا علی ماء، اور وہ پانی کے پاس نہ تھے. فاتی الناس الی ابی بکر، لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. فقالوا، کہنے لگے، الا تری ما صنعت عائشہ، تم دیکھ رہے ہو تمہاری بیٹی نے کیا کیا ہے، یہ حضرت عائشہ نے کیا کر دیا، ہار کھو بیٹھی. اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو روک دیا ہے انہوں نے. دیکھیں عورت کی شان، لوگ کہتے ہیں عورت کی کوئی اہمیت نہیں، پورا لشکر روک دیا. اور حال یہ ہے کہ یہاں کوئی پانی بھی نہیں ملتا، ایسی جگہ لا روکا. لیسوا علی ماء ولیس معہم ماء، نہ وہاں پانی ملتا ہے نہ ان کے ساتھ پانی ہے، یعنی سفر کی حالت میں جو پاس تھا پانی وہ بھی ختم ہو چکا ہے. فجاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ، رکھے ہوئے ہیں اپنا سر، علی فخذی، میری ٹانگ پر یا میری ران پر یا میری گود میں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں. قد نام، سو رہے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ ابو بکر نے. کس کو کہا؟ اپنی بیٹی کو کہا. حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے روک رکھا ہے حضور کو، والناس، اور لوگوں کو. ولیسوا علی ماء، وہ پانی پر نہیں ہے یہاں، یعنی یہاں پانی نہیں ہے. ولیس معہم ماء، ان کے پاس بھی پانی کوئی نہیں. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، فعاتبنی ابو بکر، بہت برا بھلا کہا مجھ کو حضرت ابو بکر نے، ڈانٹ ڈپٹ کی، عتاب سے بہت غصہ کیا. وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور کہا جو اللہ نے چاہا کہتے رہے، یعنی بہت کچھ کہہ دیا مجھے. وجعل، اور شروع ہوئے، یطعننی،
کہ مجھے کچوکے لگانے لگے بیدہی اپنے ہاتھ سے فی خاصرتی میرے پہلو پر، یعنی میری کوکھ میں انگلیاں چبھونے لگے. فلا یمنعنی من التحرک، اور میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی. کس لیے کہ الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. یعنی وہ پہلے تو بولتے رہے، پھر اور غصہ آیا تو کچوکے لگانے لگے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہینا اصبح، جب صبح اٹھے، علی غیر مائن، بغیر پانی کے. اس سفر میں انسان بہت تھک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، پانی نہیں تھا، لوگ پریشان تھے. انہوں نے حضرت ابوبکر کو بھیجا، انہیں اور تو کچھ نہ سمجھ آئی، اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر لی اور پھر چلے گئے ہوں گے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی. فتیمموا، تو سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن الحزیر، اسید بن حزیر کہتے ہیں، اور یہ آپ کا اور حضرت عائشہ کو اونٹ چلا رہے تھے. ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ پہلی برکت نہیں تم لوگوں کی، یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ بہت سی رحمتیں کی. قالت، کہنے لگی، فبعثنا البعیر، نماز پڑھ کے جب چلے ہم نے اونٹ کو اٹھایا، الذی کنت علیہ، جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی. فاصبنا العقد تحتہ، تو ہار اس کے نیچے سے ملی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تحمل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل ایک عورت کے ساتھ، جبکہ آپ ہی کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابو بکر ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آج کے دور کے شوہر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ان سب کو معاف کر دیجیے. خاوند اور بات میں فرق ہے، یہ بھی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اگر کچھ کہہ دیں تو باپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. یہاں شوہر جو ہیں وہ بہت، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید یہ معاملہ نہ کرتا کہ میری بے عزتی کرا دی تم نے بھری مجلس میں، کہ کیسی ہے بیوی تمہاری جو اپنی چیزیں بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ کرنا تو دور کی بات، اتنے ریلیکس تھے کہ آرام سے سو گئے، کوئی بات نہیں. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں لم يعطهن احد قبلی، جو نہ دیا گیا کوئی بھی مجھ سے پہلے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی 5 ایسی چیزوں کو پاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی. وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ. مسیرت شہر، 1 مہینے کے فاصلے تک، یعنی 1 مہینے کی مسافت تک جو لوگ ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. وجعلت لی الارض مسجدا، اور میرے لیے مسجد بنا دی گئی ساری زمین. جعلت لی الارض، بنا دی گئی میرے لیے زمین کیا؟ مسجدا، مسجد. وطہورا، اور پاک جگہ. فأیما رجل، تو کوئی بھی شخص من امتی، میری امت کا، ادرکتہ الصلاۃ، جسے نماز پالے، یعنی جس کو نماز کا وقت آ جائے، فلیصلی، اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے. یعنی جہاں بھی ہو، جس بھی جگہ پر ہو، خواہ پانی بھی ہو یا نہ ہو، یا اس پہ مصلی بچھا ہو یا نہ، یعنی خالی زمین ہی کیوں نہ ہو. وأحلت لی الغنائم، تیسری چیز میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. ولم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہ تھی. وأعطیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت دی گئی. وکان النبی، اور تھے نبی، یبعث الی قومہ، بھیجے جاتے صرف اپنی قوم کی طرف، مخصوص اپنی قوم کے لیے آتے، خاصتاً خاص طور پر. وبعثت الی الناس عامۃ، اور میں بھیجا گیا تمام انسانوں کے لیے عام طور پر، یعنی مخصوص افراد کا نبی نہیں ہوں، تمام لوگوں کا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں عطا ہوئی. اور امام بخاری حدیث کس لیے لائے کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ جہاں بھی میری امت کا کوئی شخص نماز پائے وہیں پڑھ لے، جس حال میں بھی ہو اور جس جگہ پر بھی ہو. یہ دونوں معنی ہیں. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، باب کہ جب نہ پانی ملے اور نہ مٹی ملے، مثلا جہاز میں ہیں آپ، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز نہ پڑھیں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں. پانی بھی ختم ہے، اتنا گراتے ہیں لوگ کہ ختم ہو جاتا ہے جہاز کا پانی، اور گھر سے مٹی اٹھا کے لے جانا بھی یاد نہیں ہوتی. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی فلائٹ میں خرابی ہوتی ہے، فنی خرابی، کہ جس کی وجہ سے کئی گھنٹے رن وے پہ جہاز کے اندر ہی قید رکھتے ہیں لوگوں کو. تو اب نماز کا تو وقت انتظار نہیں کرے گا کہ لوگ منزل پہ پہنچ جائیں تو نماز آئے، نماز تو وہاں بھی آ جائے گی. اب کیا کرے انسان؟ نماز پڑھتے ہیں تو وضو نہیں، تیمم بھی نہیں، وضو بھی نہیں، اور نہیں پڑھتے تو سخت پریشانی ہے، اور ایک نماز پہ ایک آ رہی ہے.
تو نماز چھوڑ دی جائے؟ نہیں. کیا کیا جائے دیکھتے ہیں. حدثنا زکریا ابن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن نمیر قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انها استعارت من اسماء قلادۃ. اب ایک اور راز کھلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت اسماء سے عاریۃ ہار لیا، مانگ کر لیا تھا یہ ہار، قلادۃ ہار، فہلکت تو کھو بیٹھی. یعنی یہ ہار جو حضرت عائشہ کا پچھلی حدیث میں گم ہوا تھا، یہ ان کا اپنا نہیں تھا، اپنی بہن کا لے کے گئی تھی. تو یہ قدیم زمانہ سے عورتوں کی عادت ہے کہ ہار وغیرہ اور زیورات پہنتی. اور پھر کوئی پوچھے کہ سفر پہ کیا ضرورت تھی پہننے کی؟ سفر پر بھی پہنا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کس قسم کے ہوتے تھے؟ جہاد کے ہوتے تھے، بامقصد سفر ہوتے تھے، صرف تفریح نہیں ہوتے تھے. تو اس پر بھی حضرت عائشہ زینت کا اہتمام کیا کرتی تھی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھیجا رجلا ایک شخص کو، فوجدہا تو اس کو وہ ہار مل گیا، یعنی اسید بن حزیر کو. اور یہ جب ملا تھا جب اونٹ اٹھا تھا. یہاں حدیث کا انداز مختلف ہے، بات وہی ہے جو پیچھے ہے. فادرکتہم الصلاۃ، تو ان کو نماز کا وقت آ گیا. ولیس معہم ماء، تو ان کے پاس پانی نہیں تھا. فصلوا، تو انہوں نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، تیمم کے بغیر ہی. ٹھیک ہے، وہ تیمم کی آیت تو بعد میں اتری تھی، نماز اس سے پہلے پڑھ چکے تھے. فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ پانی نہیں تھا، نماز کا وقت تھا، اس لیے ہم نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی ہے. فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری. فقال اسید بن حزیر لعائشہ، اسید بن حزیر جو ان کے اونٹ چرانے والے تھے، حضرت عائشہ سے کہنے لگے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے بات کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں. جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین جزا دے. فواللہ ما نزل بکی امر، اللہ کی قسم جب بھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات آئی تکرہی نہ ہو جسے تم ناپسند کرتی تھی، الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اللہ نے اسی چیز میں جو تجھے ناپسند ہوتی تھی تمہارے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بڑی بھلائی رکھ دی. وہ واقع عفق کیا گزری تھی ان پہ. اور یہاں ظاہر حضرت ابو بکر اگر ناراض ہو رہے ہیں تو وہ بے شمار مسلمانوں کے نمائندے بن کے آئے ہیں، ان سب کا اعتراض لے کے آئے تھے جو لوگ باہر جو کچھ کہہ رہے تھے. تو ظاہر ہے کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے. فرمایا کہ عائشہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا جسے تمہیں بہت تکلیف گزری اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کے لیے اور تمہارے لیے بہت بڑی خیر کا معاملہ کر دیا. حدیث وہی ہے. امام بخاری ایک اور بات یہاں لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بھی صورت نہ ہو، پانی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو، بالکل ہی انسان خالی ہاتھ ہو اور نمازوں پہ نمازیں آ رہی ہوں، تو کیا کرے؟ پھر ایسے ہی پڑھ لے. لیکن اگر یہ ہو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد پانی آ جائے گا یا تیمم کے لیے مٹی مل جائے گی تو پھر نہ پڑے، جمع کی جا سکتی، جمع کرنا افضل ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کو ایسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی قید میں آ گیا کہ جہاں اس کے پاس سوائے پینے کے پانی کوئی نہیں، کوئی مٹی بھی نہیں، لا کے بھی کچھ نہیں دیتے، 6 مہینے کی قید ہے، 6 سال کی ہے، تو نماز ہی نہیں پڑھے گا. تو آپ دیکھیں کتنا باریک اجتہاد ہے. وہ وہی کرے گا جو اس وقت مسلمانوں نے کیا تھا جب ان کو تیمم کا بھی پتہ نہیں تھا اور پانی تھا نہیں. باب التیمم فی الحضر، گھر پر تیمم کرنا، شہر میں تیمم کرنا، یعنی سفر میں تو تیمم کی اجازت ملتی ہے کہ پانی نہیں تو تیمم کر لو. اذا لم یجد الماء، اگر وہاں بھی پانی نہ ملے، اگر شہر سے ہی پانی ختم ہو جائے اور اسلام آباد جیسے شہر سے، وخاف فوت الصلاۃ، اور خوف و نماز فوت ہونے کا، پھر کیا کرے؟ وبہ قال عطا، اور یہی کہا ہے عطا نے. وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں فی المریض، مریض کے بارے میں، اندہ الماء، پانی تو پڑا ہے اس کے پاس، ولا یجد من یناولہ، ایسا شخص نہیں پاس کہ جو اسے پانی لا کے دے. یعنی گھر میں پانی غسل خانے میں رکھا ہے، مثلا وضو کر سکتا ہے لیکن مریض اٹھ ہی نہیں سکتا، باتھ روم تک جا ہی نہیں سکتا، کیا کرے؟ تو اس صورت میں تیمم کر لے. یہ تیمم. وَأَقْبَلَ ابن عمر من ارضہ بالجرف، اور آئے ابن عمر، عبداللہ بن عمر اپنی زمین سے جو جرف کے مقام پر تھی. جرف انہارن کا لفظ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، کھائی کے لیے بولا جاتا ہے. فحضرت العصر، عصر کی نماز کا وقت آ گیا. بمربد، جبکہ آپ مربد میں تھے. بمربد النعم، اونٹوں کے باڑے میں تھے اس وقت آپ. فصلی، تو انہوں نے وہیں نماز پڑھ لی. یعنی وہاں پانی نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ پانی نہیں تھا، تیمم کر کے وہیں نماز پڑھ لی.
ثم دخل المدینہ، پھر وہ مدینہ میں آئے، والشمس مرتفعۃ، جبکہ سورج جو تھا وہ اونچا ہی تھا ابھی، یعنی غروب نہیں ہوا تھا، فلم یعد، تو اعادہ نہیں کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی۔ نمبر 1 یہ کہ تیمم انسان گھر میں بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ باوجود کوشش کے پانی نہ مل سکے یا استعمال نہ کر سکے۔ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسے پڑوسی نہیں ہے یا قریب نہیں ہے کہ جہاں سے پانی لا سکتا ہے، یا اگر وہ لانے چلا گیا اور نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ پھر تیمم کر لے۔ یا مثلاً اگر کسی کو صبح کے وقت نہانا تھا اور ٹائم دیکھا تو صرف 15 منٹس ہیں، اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ اب نہانے کھڑا ہو گیا تو نماز نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، پانی تو خوب ہے گھر میں لیکن اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے پانی کے استعمال سے، یا وہ مر سکتا ہے، یا اس کے جسم پہ کوئی زخم ہے، یا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پانی نہیں ڈال سکتا، تو ان ساری صورتوں میں تیمم جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور ابھی نماز کا وقت بچا ہوا تھا کہ اتنے میں کیا ہو گیا، پانی مل گیا یا بیماری رفع ہو گئی یا پانی لانے والا آ گیا، تو کیا دوبارہ نماز پڑھے وضو کر کے؟ تو اس میں عبداللہ بن عمر کی رائے یہ ہے کہ وہی نماز کافی ہے اس کے لیے، یعنی دوبارہ نہ پڑھے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعرج کہتے ہیں کہ میں نے عمیر کو سنا، اور عمیر جو ہیں وہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ مولا ابن عباس۔ اقبلت، آیا میں، انا میں، و عبداللہ ابن یسار، اور عبداللہ بن یسار، کہاں آیا؟ مولا میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ کے پاس، اور اس کا نام جو تھا وہ عبداللہ بن یسار تھا۔ حتی دخلنا علی ابی جہیم بن الحارث بن سمۃ الانصاری، پھر ہم مل کر ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری صحابی کے پاس پہنچے، یہ صحابی ہیں۔ فقال ابو جہیم، تو ابو جہیم نے کہا، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نحو بئر جمل، بئر جمل کی جانب سے، یعنی ایک علاقے کا نام ہے جو مدینے کے قریب تھا، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ فلقیہ رجل، ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی، فسلم، اس نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو نہ جواب دیا اس کو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ دیوار کی طرف تشریف لائے، فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، ثم رد علیہ السلام، پھر اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا، کیونکہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے لیے پھر آپ نے تیمم کر لیا۔ اب کیا یہ فرض ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اور کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو کیا وہ جواب نہیں دے سکتا؟ یہ ایک مستحب امر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی وقت بھی نجاست کو پسند نہ فرماتے تھے، اور جب بھی آپ دیکھیں جتنی روایات گزر چکی ہیں ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ ادھر آپ رفع حاجت سے آتے ہیں، ادھر وضو یا تیمم کر لیتے ہیں۔ باب المتیمم هل ينفخ فیہما، باب تیمم کرنے والے کے بارے میں، حل کیا، ینفخ پھونک مارے گا، فیہما ان دونوں میں، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارے گا، یعنی تیمم کرنے کے لیے جب وہ مٹی کو ٹچ کر لے گا تو ڈائریکٹ مٹی والے ہاتھ منہ پہ لے جائے گا یا ان کی مٹی کو جھاڑ لے گا؟ اس پر حدیث۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال، ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہنے لگا، انی اجنبت، میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اصب الماء، تو مجھے پانی نہیں ملا، یعنی میں جنابت کی حالت میں اگر پانی نہ پاؤں۔ فقال عمار بن یاسر، تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں لعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب سے، اما تذکر، کیا تمہیں یاد نہیں، انا کننا فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں تھے، انا و انتا، میں اور تم، کون کہتے ہیں؟ عمار بن یاسر۔ کن کو کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب کو۔
کہ ہم دونوں ایک سفر میں تھے تو کیا کیا تھا؟ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم نے نماز ہی نہ پڑھی. کس نے نہ پڑھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیوں نہ پڑھی؟ کہ ابھی تیمم کا حکم نہیں پتا تھا صحیح طور پر اور پانی نہیں تھا تو نماز ہی نہ پڑھی. وَأَمَّا أَنَا، اور جہاں تک میں، فَتَمَعَّقْتُ، تو میں لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں، فَصَلَّيْتُ، تو پھر میں نے نماز پڑھی. یعنی انہوں نے تیمم کا مطلب کیا سمجھا کہ مٹی میں اس طرح لیٹے جیسے آپ نے کبھی کسی جانور کو لیٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو سارے جسم پہ مٹی مل لی. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، کہ تمہیں صرف اتنا کافی تھا. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، تو ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر یعنی مٹی پر. ونفخ فیہما، اور ان دونوں میں پھونک ماری، یعنی مٹی زائد جو تھی ایکسٹرا وہ جھڑ گئی. ثم مسح بہما، پھر دونوں ہاتھوں سے مسح کیا. کہاں؟ وجہہ، اپنے چہرے پر، وکفیہ، اور اپنی ہتھیلیوں پر. اور بس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی بجائے اور بازو اور پاؤں اور سر کا مسا نہیں کیا، صرف کیا کیا؟ زمین پہ ہاتھ مارے، پھونک ماری، اس کی مٹی تھوڑی جھڑ گئی، اسی کو ایک دفعہ چہرے پہ پھیرا اور پھر ہاتھوں پہ پھیر لیا. یہ ہے تیمم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا. آپ سب تیار ہیں ریویو کے لیے؟ چلیں اب ٹرو اینڈ فالس میں انشاءاللہ سوالات ہوں گے. آپ نے اسٹیٹمنٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے اور پھر اس کا انشاءاللہ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ سوال آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ عورت کی بلوغت کی علامت اس کے حیض کا آنا ہے، اس میں سالوں کی قید نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ ٹرو اور فالس؟ جی الحمدللہ آپ سب کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ عمر کا کوئی اس میں قید نہیں. کسی کو کسی وقت پہ، کسی کو کسی وقت پہ، ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ سائیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے اور آگے بھی سب کو یہ بات بتانی ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ دیکھیے، حیض اور حمل کے معاملات میں عورت سے تصدیق کی جائے گی. کیا ایسا ہے؟ یہ دونوں معاملات کیا ہم بتائیں گے؟ الحمدللہ اس کے بارے میں ہم خواتین ہی زیادہ اچھے سے تصدیق کر سکتے ہیں. جی صحیح کے دوران وضو ہونا افضل ہے، اگر وضو نہ رہے تو صحیح ہو جائے گی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ الحمدللہ آپ سب کا جواب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے بہت اچھے سے آج کا لیسن سنا. الحمدللہ اللہ مبارک کرے آپ کے علم کو. یہ چیز ہمارا دین بہت آسان ہے الحمدللہ. اس چیز کے بارے میں نہ پتا ہونے کی وجہ سے بہت لوگوں کو مشکل ہوئی ہے عمرے کے دوران. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ نے سب کو ہی یہ بات بتانی ہے. نیکسٹ دیکھیے، جب مستحاضہ کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنا درست ہوا تو خاوند کو اس سے صحبت کرنا درست ہوگا. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل صحیح ہے الحمدللہ. الحمدللہ. جی استحاضہ والی عورت کے لیے ہر نماز کے وقت غسل کرنا واجب نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل واجب نہیں ہے. اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. ہر نماز سے پہلے فریش وضو کریں گے اور انشاءاللہ نماز ادا کریں گے الحمدللہ. جی نیکسٹ سوال ہے آپ سے یا نفاس والی عورت پر جنازے کی نماز ادا کی جائے گی؟ یہ نفاس آپ سب جانتے ہیں نا کیا چیز ہے. جی صحیح ہے یا غلط؟ جی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی جائے گی الحمدللہ. الحمدللہ ہمارے کنسیپٹ بالکل کلیئر ہیں. حائضہ کسی کا کپڑا چھو جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا. کیا بات صحیح ہے؟ ظاہر ہے حیض آنا ایک پاک چیز نہیں ہے، پاکی نہیں ہے. تو آپ نے اگر کسی نے اس کا کپڑا چھو لیا تو ناپاک ہو جائے گا، ہوگا نا؟ ہاں یا نا؟ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹ کو دھیان سے دیکھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا۔ الحمدللہ ہمارے سارے کنسیپٹ کلیئر ہیں الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھا جی، لاسٹ سوال آپ سے، تیمم کے لفظی معنی اور شرعی معنی تحریر کیجیے، اور تیمم کن صورتوں پر کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چیٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے جی۔ بتائے گا؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ سے مس ہو گیا۔ تیمم کے لفظی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرع میں تیمم یہ ہے کہ پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسح کرنا۔ اور نمبر 3 صورتیں کیا کیا ہیں، کس کنڈیشن میں ہم کریں گے؟ یہ حدث یا جنابت دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، اپنے پاس یہ رائٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اگر کسی کا مس ہوا ہے تو۔ الحمدللہ، یہی مین سوالات تھے آج کے سیشن کے، اور یہ حدیث ہے جو کہ انشاءاللہ اللہ کی اذن سے آپ سب نے 3 ٹائم پڑھنی ہے یا 5 ٹائم پڑھنی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 3 مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے اپنا مارک کرنا ہے، اور اس کے بعد اب آپ کا ایک ہوم ورک جو کہ تھوڑا سا پریکٹیکل، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کرنا کیا ہے حدیث نمبر 234 جو ہم نے پڑھی، جس میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، اس پہ تدبر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاشرے کا خوف، لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے شوہر، مثالی شوہر، ان کی محبت کا دیکھے عالم، انہوں نے ان کو کچھ ایسا ویسا نہیں کہا، انہوں نے روک دیا سارا قافلہ، اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملی، والد کا غصہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو یہ دیکھا کہ نیچرل سی لائف ہے نا، ہماری زندگیاں اور ان کی زندگیاں کوئی مختلف نہیں تھی، تو ہم سب نے آج کیا کرنا ہے، اس حدیث پہ، حدیث نمبر 234 پہ تدبر کرنا ہے، اور دیکھنا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کس طرح ہمارے شوہر ہمارا ساتھ دیتے ہیں، کہاں کہاں ہماری زندگیوں میں وہ احسان کے درجے پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، کہ کہاں کہاں زندگی میں ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ، اور کہاں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ خود کو مشکل میں ڈال کے ہمیں آسانیاں دیتے ہیں۔ اس چیز پہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اپنے شوہر کو میسج ٹائپ کر کے بھیجیں، اگر آپ سے دور ہیں، اگر پاس ہیں تو آپ ان سے ویسے وربلی بات کریں، نہیں کر سکتے، شائع فیل کرتے ہیں تو لکھ کے کسی پیپر پہ دیں، اور اپنے ہوم ورکس والا جو گروپ ہے وہاں اپنے مارک کرنا ہے، اور آپ نے سوچنا ہے، تھوڑا سا سوچیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے، ہمیں اپنا نام نہ دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل میں رحم نہ ڈالتے، تو کس طرح ممکن ہوتا ہے گھر بننا۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں پیدا کیا گیا نا، اس چیز کے بارے میں بہت اینالائز کریں، سوچیں تھوڑا سا کہ کس طرح ہماری بیک بون ہے یہ ہمارے شوہر، تو ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا کہ دوسروں کے ہسبینڈ اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ غصہ کرتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہمارا اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح ان کے ہسبینڈ رکھتے ہیں، تو اس چیز کو بہت زیادہ کانشیس ہو کے سوچیں، اس نعمت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ شکر کرتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا، شادی سے پہلے کے دور کو یاد کریں کہ انسان کے ساتھ نام نہیں، باپ کا نام تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت کچھ خوف اور وسوسے ہمارے باپوں کے چہرے پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، شادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح دلوں میں رحم ڈالتے ہیں، کس طرح ہماری ذات مکمل ہوتی ہے، کس طرح ہم لوگوں کے اندر کانفیڈینس آتا ہے، پھر ہم ماں بنتے ہیں، ان سب چیزوں کو تھوڑا سا سوچئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر ادا کریں، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو شیئر کریں، اور کوئی بھی ان سے غلطیاں ہو جائیں انہیں دل سے معاف کرتے ہوئے آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ آج کا ہوم ورک ہے آپ کے پاس، کلاس ختم ہوتے ہی اس پہ آپ کی سوچیں، ورک کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اچھا سا ٹائپ کر کے انہیں بھیجیے، گروپ میں بے شک نہ شیئر کیجیے، یہ آپ کی پرسنل چیز ہے، لیکن بس یہ مارک کر دیجیے آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی کروں گی، آپ بھی کیجیے گا۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس آج کا سیشن یہیں تک تھا ہمارا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور آسانی سے عمل ہو سکے. ٹھیک ہے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سسٹر سبیتا کے پاس انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے حدیث سیشن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ تھینک یو سو مچ سسٹر مدیحہ. بیوٹیفل سیشن. ہر سیشن کے بعد ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے، کیسے ایک ایک چیز جو ہمارے ذہن میں کبھی کوئی کویسچن بھی ہوتا ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں اور وہ کس طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے، اور کتنی ہمیں ایک وہ شرح صدر ملتی ہے نا، کتنی کلیئرٹی آف مائنڈ ملتا ہے، اور کتنا پھر سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکتے ہیں بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے. تو الحمدللہ بہت ہی بینیفیشل لیسن تھا، اور یہ جو بالکل ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ احکامات ہیں، ہم سے ہمارے ذہنوں میں الجھنیں جو ہیں ان کے آنسرز ہیں، یہ صرف ہم تک نہیں رہنے چاہیے. ہر لیسن کو آپ اپنے سب پیاروں سے شیئر کریں. اور جس طرح استاذہ نے اس میں بھی کہا تھا، اور لاسٹ ٹائم کا ہوم ورک بھی تھا، کہ چارٹنگ کریں، خود بھی چارٹنگ کریں اپنی ہیبٹ کو پہچاننے کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں کہ ان کو پورا ہر مہینے، اور ان سے پوچھا کریں باقاعدہ کہ بیٹا آپ نے چارٹ کیا ہے اس منتھ کو، تاکہ ان کو بھی اپنی ہیبٹ کا صحیح سے پتہ ہو. اور اگر کوئی اس میں چینج آ رہا ہو، جیسے استاذہ نے بھی مینشن کیا کہ میڈیکلی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی باڈی سے ہمیں اویئرنیس ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو ہماری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہو. اگر خدا نخواستہ کوئی چیز چینج ہوتی ہے کہ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی میڈیکل ہیلپ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا آج کا بھی جو بہت ہی خوبصورت ہوم ورک دیا تھا سمادھیہ نے، اس پہ بھی غور کیجیے گا کہ یہ صرف حدیث کے لیسنز اور حدیث کے کوئی سیشنز نہیں ہیں، یہ ہماری تربیہ کے سیشنز ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب کے سیرت سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کردار ہمارا ہو اور ہمارے آس پاس کا لوگوں کا ہو، تاکہ ہم پھر انشاءاللہ ویسا ہی سکون اپنی زندگیوں میں بھی محسوس کریں جیسا کہ اس معاشرے میں تھا انشاءاللہ. چلیے جی، آپ اپنے ہینڈ ریز کیجئے جس نے حدیث کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. حدیث نمبر تھی 312. آپ اپنے ہاتھ اٹھائیے گا، میں آپ کو مائک دوں گی اور انشاءاللہ ہم اپنی حدیث ریڈنگ کرتے ہیں. جی اللہ مبارک سسٹر بینش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقسعته بظفرها. اللہ مبارک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی who is next؟ جی السلام علیکم، میں شاہدہ بات کر رہی جی جی سسٹر شاہدہ، ہوں. آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن أبي النجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لأحدنا sorry جی little bit weak. ما كان لإحدانا إلا ثوب sorry احدانا. ہاں جی ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها sorry یریقیہا. یو ہے، مجھے با نظر آ رہا ہے.
بی ہے بريكها جی قالت بريكها فقضته بظفرها فقصعته جی فقصعته بظفرها اللہم بارک ظفرها بظفرها جی بظفرها اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سے کو پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا ہے، بس تھوڑی سی روانی کے لیے اور تھوڑے سے اور فلو کے لیے انشاءاللہ تھوڑا چھوٹا ہے نا تو میرے اینک بھی اس جی طرح کی ہے تو مجھے تھوڑا سی نظر نہیں ہے جزاک اللہ 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 حافظ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی سسٹر صدا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مجھے پورا دیکھ نہیں رہا، تھوڑا چھوٹا کر سکتی ہیں کیا؟ وہ آ نہیں رہی عبارت پوری. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا صوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. اللہم بارک جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی اور کسی جزاک وائے کی کسی اور نے پڑھنا پلیز پٹ یور ہینڈز اپ. پھر ہم اگر اور کسی سسٹر کا نہیں ہے پڑھنے کا تو انشاءاللہ وی کین کنکلوڈ دا سیشن. یا آپ سے اگر نہیں کھل رہا آپ کا مائک تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. آئی ول ڈو دیٹ. چلیے آج لگتا ہے کہ اتنے زیادہ ہمارے پاس ریڈرز نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہمارے عمل میں آئے اور جو کمی کوتاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے درگزر کرے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه ليتام دفاع. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس